بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یہ سبق اپنی مدد آپ مصنف سر سید احمد خان ہیں، تو اس کے آخری دو اقتباس آج ہم نے پڑھنے ہیں، اور یہ اقتباس جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم اقتباس ہے، تشریح کے حوالے سے یہ آ سکتا ہے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے۔ عاجز کا مطلب ہے غرور نہ کرنے والا، مسکین کا مطلب ہے ہاتھ نہ پھیلانے والا، بے لگاؤ یعنی کہ بے لگاؤ بغیر کسی لالچ کے، نظیر کا مطلب مثال ہے، دکھاتا ہے اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ کے زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن وہ معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ یعنی کہ خاموشی سے پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ اس اقتباس میں ہم نے دیکھا کہ فاضل مصنف نے ایک نہایت بے بس، مجبور، مسکین، غریب آدمی کو موضوع تحریر بنایا ہے۔ یہ نہایت بے بس، مجبور، مسکین، غریب آدمی جو سخت محنت و مشقت کرتا ہے، جان فشانی سے کام لیتا ہے اور مشکل حالات کا ڈٹ کر سامنا کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی، خواہ جتنے بھی مشکل حالات ہوتے ہیں یہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایمانداری کا دامن ترک نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں پاکیزگی ملتی ہے، اس کی زندگی میں شفافیت ملتی ہے، اور یہ جو اوصاف اس کی ذات میں ہیں، یعنی کہ ایک نہایت بے بس، مجبور، غریب آدمی کی زندگی میں جو اوصاف ہیں یہ اوصاف اس کے عہد میں، اس کے زمانے میں، اس کے ساتھیوں کے لیے بے مثال ہیں، بہترین مثال ہیں، اس کے ساتھیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ تو اب ایک ایسا بے بس، مجبور، مسکین، غریب آدمی جو جان فشانی کے عمل سے گزرتا ہے، مشکل حالات میں بھی ایمانداری کو ترک نہیں کرتا اور ہر معاملے میں شفافیت ظاہر کرتا ہے، تو یہ ایک مثالی شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے، کیونکہ اس شخص کی بے لوث ایمانداری، اس کی محنت و مشقت کے ثمرات صرف اس کے زمانے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے ان اوصاف کے اثرات
مستقبل پر بھی مرتب ہوتے ہیں، آنے والے زمانے پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جس کے لیے یہاں آئندہ زمانے تک استعمال کیا گیا لفظ، یعنی کہ یہ عام آدمی، غریب آدمی، مسکین آدمی جو مختلف اوصاف سے متصف ہے، ایمانداری سے، پاکیزگی سے، شفافیت سے، اس کی زندگی اس کے عہد میں بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی اس کی زندگی، اس کے یہ اوصاف لوگوں کے لیے مثال ہیں، نمونہ ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ موت جو ہے وہ انسان کے جسم کو ختم کرتی ہے، لیکن انسان کا کردار جو ہے وہ موت کے بعد زندہ رہتا ہے، اور اس کا کردار دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہایت بے بس، مجبور، مسکین، غریب آدمی اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور اپنی زندگی کے بعد بھی، یعنی کہ آئندہ زمانے تک، رہتی دنیا تک اس کی ایمانداری کے، پاکیزگی کے، شفافیت کے اثرات باقی رہتے ہیں، یعنی کہ مستقبل میں ان کی ان خصوصیات کا ملک پر اور قوم کی بھلائی پر بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور اس کا یہ کردار، اس کے یہ اوصاف، اس کی یہ شخصیت، یعنی کہ یہ عام غریب بے بس آدمی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ایمانداری ہے، پاکیزگی ہے، شفافیت ہے، یعنی کہ یہ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ تو اب آگے چل کر جو اس میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا، تو یہ بات آسان ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اب اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، بے بس آدمی ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جیسا کہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک غریب آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آدمی غریب ہے، ایماندار ہے، پاکیزہ ہے، اس کی ذات میں شفافیت ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور نہ ہی لوگ اس کے طرز زندگی سے واقف ہوتے ہیں، نہ ہی لوگ اس کے رہن سہن سے واقف ہوتے ہیں، نہ ہی لوگ ان کی اخلاق کو، نہ ہی لوگ اس کی اخلاق و عادات سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عام شخص ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مادیت پسندی کا شکار ہے، ہمارے معاشرے میں اچھے انسانوں کی قدر نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں انسان کا مقام و مرتبہ مال و زر سے ہے، عہدے سے ہے، مرتبے سے ہے۔ اس لیے تو ضمیر جعفری فرماتے ہیں، تھا کبھی علم آدمی، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل کسر آدمی، زر آدمی، کار آدمی۔ پھر آگے کہتا ہے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ تو اس لیے عام انسان، غریب انسان، جس کو یہاں موضوع تحریر بنایا گیا کیونکہ اس کی معمولی حیثیت کی وجہ سے لوگ اس کے طرز زندگی سے، رہن سہن سے، اخلاق و عادات سے ناواقف ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو اوصاف ہیں ایمانداری کے، پاکیزگی کے، شفافیت کے، اس کے انداز، جو اس کے جو اثرات ہیں وہ غیر محسوس انداز میں معاشرے کے لوگوں میں، معاشرے کے لوگوں کی زندگیوں میں پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ
انسان کا کردار، انسان کی ایمانداری، انسان کی پاکیزگی، انسان کی شفافیت، یعنی کہ یہ عملی زندگی ہے، اور عملی زندگی میں بہت بڑا اثر ہے۔ تو اس لیے اس کی یہ خصوصیات، اس کی عملی زندگی، اس کے یہ اوصاف نہ کہ اس کے زمانے تک محدود رہتے ہیں، بلکہ آئندہ نسل کے لیے بھی یہ عمدہ اور شاندار مثال بنتے ہیں، اور اس کی یہ ایمانداری، اس کی پاکیزگی، اس کی شفافیت جو ہے دوسرے افراد کی زندگیوں میں بھی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ تو اب اس میں جو پیغام ہے، جو بات مصنف کرنا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھرپور محنت کریں، ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اور ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے، ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے، ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے، کیونکہ لوگ ہماری باتوں سے بظاہر متاثر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا رویہ دوسروں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اچھے عمل سے متاثر ہو کر کسی کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، تو معاشرہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اگر ایک انسان میں ایسی خوبیاں ہیں، ایسے اوصاف ہیں، ایسی خصوصیات ہیں کہ اس کے معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یہ عمل صدقہ جاریہ ہے، یعنی کہ جب تک لوگ اس کی خصوصیات پر عمل کرتے رہتے ہیں، اس کے اوصاف کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھتے رہتے ہیں، ان کے اوصاف کو اپنے لیے مینارہ نور تصور کرتے ہیں، تو اس کا اجر جو ہے اس انسان کو، اس آدمی کو، اس فرد کو ضرور ملتا رہتا ہے۔ اس لیے قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ محنت، ایمانداری سے کام لے اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر یہ عمل، یہ بات، یہ ایسا کرنا، یعنی کہ یہ بھلائی کا جذبہ، یہ ہمدردی کا جذبہ ایک افراد سے زیادہ افراد میں منتقل ہو جائے، تو اس سے ہماری قوم جو ہے وہ خوشحال ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر قوم ترقی یافتہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قوم کے افراد محنتی ہیں، قوم کے افراد ایماندار ہیں۔ اب قوم کے افراد میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اس میں غربا بھی ہوتے ہیں، اس میں امراء بھی ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ قوم کے سبھی افراد اگر کوشش کریں، ایمانداری کا مظاہرہ کریں، محنت و مشقت سے کام لیں، تو قوم جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتی ہے، اور قوم کا وقار معاشرے میں، دنیا میں بلند ہو سکتا ہے۔ تو وہی بات ہے، اقبال فرماتے ہیں نا، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اب آگے اقتباس جو ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم تجربات کی دنیا میں جانا چاہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شخصی چال چلن میں، کہ انسان کے کردار میں، انسان کے عمل میں، انسان کی عملی زندگی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت
قوی مضبوط اثر پیدا کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے، یعنی کہ شخصی چال چلن کو یہاں عمدہ عملی تعلیم کہا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ لوگ ہماری باتوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، لوگ ہمارے عمل سے، ہماری عملی زندگی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے عملی زندگی جو ہے یہ دوسرے انسانوں کی زندگی پر، دوسرے انسانوں کے رویوں پر، دوسرے انسانوں کے چال چلن پر، یہ ہماری عملی زندگی زیادہ طاقتور اثر مرتب کرتی ہے، یعنی کہ ہماری عملی زندگی کا یا شخصی چال چلن کا معاشرے کی کردار سازی میں بڑا اہم حصہ ہے۔ آگے آخری اقتباس دیکھتے ہیں۔ یہ اقتباس بھی اہم اقتباس ہے۔ یہ علم وہ علم ہے، یعنی کہ شخصی چال چلن کا علم، یہ ایسا علم ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، یعنی کہ چال چلن کے ذریعے سے عمل، چال چلن یعنی کہ دوسروں کا رویہ، دوسروں کا کردار، تعلیم نفسی یعنی کہ انسان کے نفس کی تربیت، ذات کی تربیت، نفس کشی، خواہشات کو مارنا، شخصی خوبی، لوگوں میں، معاشرے میں اوصاف پیدا ہونا، قومی مضبوطی، قوم کا مضبوط ہونا، قومی عزت، قوم کا عزت حاصل کرنا، یہی علم وہ علم ہے، شخصی چال چلن کا علم ایسا علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بناتا ہے۔ اس تعلیم کو یعنی کہ شخصی چال چلن کو آدمی صرف کتابوں ہی سے نہیں سیکھتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل گاہ سے، درس گاہ سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ، غور و فکر انسان کی زندگی کو درست، اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل، سواہن عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ تو یہ اقتباس بھی تشریح کے حوالے سے اہم ہے، اور اس اقتباس میں بھی ہم نے دیکھا کہ فاضل مصنف نے شخصی چال چلن کو موضوع تحریر بنایا ہے اور کہا کہ روزانہ کے تجربات سے، مشاہدات سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ معلومات آتی ہیں کہ انسان کا جو چال چلن ہے، انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو رویہ ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اس میں بہت قوت ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی زندگیوں، برتاؤ، چال چلن پر نہایت ہی عمدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا شخصی چال چلن ایک عظیم اور عمدہ قوت ہے۔ اس سے دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور دوسروں کی زندگیاں سنورتی ہیں۔ حقیقت میں زبانی تعلیم کی نسبت عملی تعلیم زیادہ مرتبے کی حامل ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ کسی شخص کی باتوں سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا اس کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔
جتنا اس کے اچھے چال چلن سے متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ اچھے چال چلن کا مالک انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے، وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، یہ انسان حقیر ہو، مفلس ہو، تنگ دست ہو، درویش صفت ہو، جیسا ہو، تو اقبال ایسے فرد کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو لہٰذا ایسے عمدہ چال چلن کے مالک انسان جو بظاہر ہمیں حقیر محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو مال و زر کے ترازو میں تولتے ہیں، ہم لوگوں کے کردار کو نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کے اعمال کو نہیں دیکھتے، اس لیے اچھے چال چلن کے مالک لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں، مینار نور ہیں، دوسروں کے لیے نمونہ ہیں۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عمل سے، اپنے ذاتی کردار سے، اپنے چال چلن سے، اپنے تجربے سے دوسروں کی زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو شخصی چال چلن ہے، جو انسان کا کردار ہے، جو انسان کی عملی زندگی ہے، جو انسان کا عمدہ چال چلن ہے، اسے ہی ایک ایسا منفرد، ایک ایسا قوی، ایک ایسا مضبوط علم کہا گیا ہے۔ اس علم سے انسان انسان بنتا ہے اور انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ جب انسان کا چلن، جب انسان کا کردار عمدہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو پھر وہ انسانیت کے مرتبے کو چھوتا ہے، پھر وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور اسی علم سے، یعنی کہ عمدہ شخصی چال چلن کی وجہ سے انسان میں ایسی صفات، ایسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے معاشرے میں عزت، انسان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا شخصی چال چلن میں ایک طاقت ہے، شخصی چال چلن میں ایک ایسی مضبوطی ہے کہ اس سے انسان میں مردم شناسی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان اچھے اور بھلے کی، اچھے اور برے کی، بھلے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ لہذا شخصی چال چلن کی وجہ سے انسان کو تعلیم نفسی کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے اور انسان دوسروں کی نفسیات سے، دوسروں کے طور طریقے سے، دوسروں کی ذات سے، دوسروں کی شخصیت سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ اور انسان جو کہ بظاہر خواہشات کا اسیر رہا ہے، تو جب انسان میں شخصی چال چلن جیسی خوبی پیدا ہوتی ہے، جب انسان کا شخصی چال چلن بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر انسان خواہشات کا اسیر نہیں رہتا، پھر وہ اپنی خواہشات کو اپنی دسترس میں رکھتا ہے، اپنے قابو میں رکھتا ہے اور پھر اس سے کچھ سیکھتا ہے، پھر خواہشات کے پیچھے دیوانہ وار نہیں بھاگتا۔ اسی طرح سے شخصی چال چلن کی وجہ ہی سے انسان میں بہت سارے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ ان خوبیوں سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہی بات افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے
مقدر کا ستارہ۔ اب عمدہ شخصی چال چلن کی وجہ سے انسان کو معاشرے میں، اقوام عالم میں عزت، قدردانی اور اعلیٰ مقام میسر آتا ہے۔ تو اسی شخصی چال چلن کی وجہ سے، یعنی کہ اسی علم کی وجہ سے انسان اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا ہے اور احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اسی شخصی چال چلن کی وجہ سے دوسروں کے حقوق سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے اور احتیاط سے کام لیتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھتا ہے، زندگی کے کاروبار اور معاملات کو سنوارنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے، یعنی کہ اخروی زندگی کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا کاروبار، اس کی زندگی، اس کی آخرت کی زندگی کامیاب ہو اور اسے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اب آخر میں جا کر جو بات کی گئی ہے کہ اس تعلیم کو آدمی نہ صرف کتابوں ہی سے سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ یہ شخصی چال چلن کی تعلیم جو ہے یہ کتابوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، نہ ہی یہ تعلیم ہم کسی ادارے کی مختلف جماعتوں سے ہم درجہ بدرجہ سیکھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شخصی چال چلن کی تعلیم یعنی کہ یہ علم ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں، ہم معاشرے کی عملی زندگی سے یہ علم سیکھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کیا خوب فرماتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو اب آگے جو اسی میں ہے، مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو اور اس کے علم کو بعمل۔ اب اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ در حقیقت مشاہدہ جو ہے انسان کی زندگی کی صحیح سمت متعین کرتا ہے اور انسان کے علم کو عمل میں لے آتا ہے۔ علم کی بجائے انسان کا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر علم ہے، عمل نہیں ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا جاہل، یعنی کہ ایک شخص کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا، اس کی عملی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ علم کی بجائے انسان کا عمل زیادہ قدر و منزلت، زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور لوگ کسی انسان کے یا کسی کے علم کی بنسبت اس کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے شخصی چال چلن سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ علم عمل کے بغیر فضول ہے، علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ انسان کو دوسروں کی زندگی کے حالات و واقعات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ دوسروں کی زندگی، دوسروں کے حالات و واقعات کیسے ہیں، لیکن انسان کا جو اپنا چال چلن ہے، انسان کا اپنا کردار ہے، انسان کا جو اپنا رویہ ہے، یہ انسان کو معزز بناتا ہے، یہ انسان کو قابل تکریم، قابل عزت، قابل ادب بناتا ہے۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی قوم ہو، کوئی فرد ہو، شخصی چال چلن کے بغیر اعلیٰ اور قابل قدر مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شخصی چال چلن کو اس قدر عمدہ، اس قدر بہتر بنائیں کہ ہمارا شخصی چال چلن دوسروں کے لیے مشل راہ ہو، دوسروں کے لیے قابل تقلید ہو، دوسروں کے لیے مینارہ نور ہو، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اقبال کے اس شعر کے مطابق ڈھال لیں جس میں وہ فرماتے ہیں، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے،
زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ ایک اپنی اور غزل کے شعر میں بھی اقبال نے بڑا اچھا پیغام دیا، مطلع ہے، کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو جب انسان کا مطمع نظر وسیع ہو، جب انسان اپنے چال چلن سے دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرے، تو اسے زندگی میں واقعی ہی بلند مرتبہ میسر آتا ہے۔ تو سبق آج جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے، آگے مشق ہے، اس کے ایم سی کیوز آپ کو کرا دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا آگے بٹائیے۔ جی ٹھیک ہے، بلکہ یہ مختصر جوابات ہیں، آگے ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے۔ ہاں ایم سی کیوز آگے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جوابات بیٹا یہ دینے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، یہ ایک نہایت عمدہ آزمودہ معقولہ ہے، یہ سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، دال آپشن ہے اس کا۔ باقی اس کے بعد یہ ہے اپنی مدد آپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اور پانچواں جو ہے وہ فل ان دا بلینکس، خالی جگہ۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ تو باقی یہ ہمارا پیپر پیٹرن جو ہے اس میں مختصر جوابات تو بالکل نہیں ہیں، اور ایم سی کیوز ہیں وہ بھی، یعنی کہ حصہ نثر سے اسباق سے 5 ایم سی کیوز آتے ہیں بورڈ کے پیپر میں۔ پیپر پیٹرن یہی ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ مختصر جوابات مشق میں ایسے دیے ہوتے ہیں جن کا جواب محض 1-2 لفظ پر مشتمل ہوتا ہے، تو وہ بھی عموماً ایم سی کیوز کی شکل میں دے دیتے ہیں، تو وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں گے۔